اطلاع بھی تسلیم نہیں کرتے. لیکن جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی، بہت عزت منتشا بہت ذریعہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں جو عزت ذلت والا کام ہے، یہ بندے حیران ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسوں کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اوپر تخت پہ، کرسی پہ، کہ جو بیچارے زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے. یعنی جنہیں زمین پہ انسانوں کی طرح چلنا نہیں آتا انہیں دنیا کہاں جگہ سرکتار بنا دیتی ہے. لیکن تاریخ میں جو عزت اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو دی، جیسے ایام ادا ہیں، مولا حسین جی میں کہوں گا نقطۂ اتحاد ہے رسول کے لیے، اور ہمارے حسینی برہمن ڈاکٹر شہزاد دس بیٹھے ہوئے ہیں. رات کافی لمبی چوڑی مجلس ان سے میں نے سنی، میں وہ نہیں پڑھوں گا، لیکن حقیقت ہم متاثر ہوتے ہیں جو اس طرح کے چیزیں سمجھنے میں آتی ہیں کہ میں نے اکثر جو موضوع رکھا ہے نا مسلم، وہ ہے اسلام مذہب ہے. لیکن آج میں نے اس کو بالکل چینج کر دیا آپ کی رات کے پاس گفتگو. میں نے کہا اسلام فقط مذہب ہے نہیں ہے، اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے. اور انسانیت کا جو پیشوا حسین ہے وہ جتنی وضاحت کی جائے کم ہے. لیکن میں ایام اعلیٰ کے حوالے سے بعد میں بڑی نظر کی طرف آ رہا ہوں، لیکن ایام اعلیٰ کے حوالے سے میں بچپن میں کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا. والد صاحب نے مجھے گود میں اٹھا کر جو اٹھا دیا. چیلنج ہے کہ حسین صاحب کوئی باز حسین بن نہ سکتا. چاہتا ہوں کافی ٹائم ہو گیا ہے، آج مجھے بھی آنے میں دیر لگی، اتنے اچھے انتظامات ہوئے. میں بتا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ عزاداروں کو کچھ مشکل ہو رہا ہے، پڑھنے والے کو کچھ مشکل ہو گیا. یہ مجھے کہا میں آپ کو لے آتا ہوں. میں نے کہا آپ کیسے آتے؟ میں آ گیا جلدی، میں تو چل پڑا ہے تو بھی دعا میں کروا کے ٹھیک ہے کہ سلوات پڑھے تو حسین صاحب کوئی باز حسین بن نہ سکتا، نبی کے قلب کا آرام حسین بن نہ سکتا، وسیلہ خالق و بندے کے بین بن نہ سکتا، یزید لاکھ بنے پر حسین بن نہ سکتا. یہ مہر لگے ہوئے مصرے ہیں جو ہم نے اس وقت یاد کیے، ہمیں یاد ہی نہیں کب کیے تھے. یزید لاکھ بنے پر حسین بن نہ سکتا. کوئی مثال شہر مشرقین بن نہ سکتا. خدا بنا دیے لیکن حسین بن نہ سکتا. سمجھ میں داؤ جو آیا تھا، سمجھ میں داؤ جو آیا چلا کے دیکھ لیا، گھٹا کے دیکھ لیا اور بڑھا کے دیکھ لیا، غرض ہزار طرح آزما کے دیکھ لیا. بنانے والوں نے سب کچھ بنا کے دیکھ لیا، لیکن کوئی مثال شہر مشرقین بن نہ سکا. خدا بنا دیے لیکن حسین بن نہ سکا. میرے سلام خلیل بن گئے، روح کلیم بن گئے، جفا شعار رحیم و کریم بن گئے، جفا شعار رحیم و کریم بن گئے. تو کوئی مثال شہر مشرقین بن نہ سکا. خدا بنا دیے لیکن حسین بن گئے. آخری بند پڑھوں کی اجازت. خدا کے نور کا نور تو عین ایک رہا، خدا کے نور کا نور تو عین ایک رہا. جناب فاطمہ کے دل کا چین ایک رہا، وسیلہ خالق و بندے کے بین ایک رہا. یزید لاکھ بنے پر حسین ایک رہا. کوئی مثال شہر مشرقین بن نہ سکتا. خدا بنا دیے لیکن حسین بن نہ سکتا. اسی طرح حسین چونکہ کل دین ہے اور محرم کا عنوان حسین ہے، لیکن حسین جس کی گود میں پلا، جو حسین کا بابا ہے. بات ہو رہی تھی نعمتوں کی. سب سے بڑی نعمت کیا ہے دنیا میں؟ کائنات کی نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ دیکھیے آپ ہمیں نماز پڑھتے ہیں، پہلی 2 رکعت میں واجب ہے سورہ الحمد. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں، 2 ڈاکٹر بیٹھے میں مریض ہوں، کچھ علاج میرا کرنا ہے. آپ تو کسی نے کہا نا کہ مولا عالم جس کو بھروسہ نہیں ہوا
مولا علی پہ جس کو بھروسہ نہیں ہو وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں تو ازل سے عشق علی کا مریض، عجیب شاعر ہے، میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں، اللہ کا کرم کہ اچھا نہیں ہوا۔ یہ مرد مجھے لاحق ہے، لیکن یہ وہ مرد ہے بڑے بڑے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں ہم تھوڑا سا زیادہ لیں کہ پہلے بھلے تیری اتنی مدد کی، تو نے کیا کیا نازل کیا، لیکن وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کے نازل ہونے سے تیرا دین مکمل ہوا، تیری نعمت تمام ہوگی، تو بتا تو صحیح وہ نعمت ہے کیا؟ آواز مدد آئے گی۔ اگر تم نے وہ نعمت دیکھی ہے تو میرے ان بندوں سے ملو، ان کی سیرت کو اپنے کردار و عمل میں ڈھالو کہ جن کی سیرت، جن کی صورت، جن کا کردار بالکل میری مرضی کے عین مطابق، اور وہ میری مرضی کے ساتھ چاہتے بھی کچھ نہیں ہے۔ قرآن کو خود موما تشاؤون الا ان شاء اللہ کہ میرے پیارے بندو تم کے کس کے سوا چاہتے کچھ نہیں کرنا۔ تو اب وہ جو اللہ کی چاہت کے بغیر چاہتے نہیں وہ کیا کرتے، کیا اللہ کی چاہت کے بغیر؟ تاریخ میں بتایا کہ میں نے پہلے جو ابتدائی جملہ تھا اس کا واپس آنا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ اچھا کھاتا ہو، جو زیادہ اچھا پہنتا ہو، جو بڑے لمبے چوڑے مکان میں رہتا ہو، بڑی لمبی چوڑی گاڑی میں آتا ہو، آپ کے دل بڑا نعمت والا ہے، لیکن کیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگنے والوں، ہر نماز پالنے والے ہمیں اس راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں کہ اپنے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو جھوٹا بھی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی جن پہ۔ اب وہ نعمتیں کھانے پینے والی نہیں تھی، اگر تھوڑا سا جائزہ لیں ان کی بایوگرافی کے لیا کہ ان کی غذا سب سے کم ترین غذا، اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہتے جو میں آگا کہ پالنے والے میں فلاں رات بھوکا سویا تھا، یہ میرے حکمران تھے، انہوں نے پیٹ گھر بٹھایا، ان کا لباس دیکھ لے سب سے کم ترین، کمبر کو اچھا لباس دیا، خود کمزور کم لباس دیا، یہ نہیں کہا کہ تو غلام نہیں، تم جوان یہ پہنو، یہ میرے مولا کا اس ہے۔ اسی طرح رہائش دینے والے جو زیارات پہ جاتے ہیں، اب تو کافی سارے آثار مٹا دیے گئے، توسیع کے نام پہ ہر جگہ کام ہو رہا ہے، لیکن جہاں زیارات ہیں وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جہاں یہ بات سامنے آ گئی ہے وہ کہنے دیجیے کہ علی کے جن کا رہن سے اتنا سادہ کہ دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ علی سے بڑا خدا بہادر تھا بتائیے، لیکن جب علی میدان جنگ میں آتے تھے، علی کوئی تیز رفتار اعلیٰ آدمی نسل کا گھوڑا نہیں سوار کرتے تھے، علی خچر پہ علی خچر پہ چڑھ کے آتے تھے میدان میں، اور خچر کی اسپیڈ پتہ ہی آپ کو، جتنا مرضی مارو چلے گا اپنی مرضی سے۔ تو کسی نے آپ جیسے ملک نے شرارت پوچھ لیا تھا کہ مولا آپ خچر پہ چڑھ کے کیوں آتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی ایسا تیز رفتار گھوڑا ہونا چاہیے جو آج کے دور میں جتنا بڑا لڑاکا ہو، جتنا بڑا فائٹر ہو، اس کو اتنی بڑی اعلیٰ سواری مل جاتی ہے۔ F-16 میں اچھے لڑنے والے جنگجو ہوتے ہیں، مولا آتے تھے خچر پہ۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ خچر پہ چڑھ کے کیوں آتے ہیں؟ اور آپ کے بدن پہ بغیر ذرا کا کرتا ہوتا ہے، نیچے ذرا بھی نہیں پہنتے آپ۔ تو مولا نے جو بڑا پیارا جواب دیا تھا، سمجھ گیا تھا، یہ اندازہ جلوس ہے مدارس ہے، لیکن جو موضوع چھڑا ہے اس پہ دو چار معرفت کی باتیں ہونی چاہیے، کہ یہ ڈائریکٹ اتارنا جاتی مولا کی بات کا۔ اور مولا خود دیکھتے ہیں کہ اس نے پڑھا کیا تھا، اس نے کہا کیا تھا، آپ کو سنا کیسے پڑھا، یہ نہ سمجھے کہ آپ جیسے مولا سنیں۔ مولا ہمارے مولانا ہے آج کے اسلام آباد میں مولا پڑھا، تو پاک ہے میں جشن تھا چار صاحب کا، میں نے پڑھنا تھا، تو مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، بہت بڑا نام ہے، تو وہ مجمع بول نہیں رہا تھا، مجمع کیوں بیٹھا تھا، پورا غصہ آیا نا، پتہ کیسے لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خوش بھی ہوں، چہرے کھلکھلا کے بیٹھے ہیں، بولے بھی میرے ساتھ،
اس لیے کہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ویڈیو مولا کے پاس جائے گی رات، اور مولا دیکھے کہ کون میرے نام پہ بولا تھا کون نہیں بولا تھا۔ لوگوں نے گانے سارے بڑے مار کے دوست بعد میں آگے کہ ہم بھی ویڈیو میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جب آیا تو میرے ذہن میں لگا تھا، میں نے کہا بات سنو یار، میں اس مولا کو نہیں مانتا جسے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے، سلوات پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک سلوات بھی پڑھنے میں نظر آ رہا ہے، وہ ویڈیو کے مطابق نہیں ویسے دیکھ رہے ہو ہمیں کیا کرے آپ۔ تو پالنے والے وہ نعمت کہ جس کے نازل ہونے سے یہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ آواز مطلب آئے گی، کھانے پینے والی چیزیں نہیں تھی، پہننے والی چیزیں نہیں تھی۔ مولا فرماتا ہے میں اس لیے خطر پہ جاتا ہوں، علی اس لیے خطر پہ جاتا ہے کہ نہ علی نے میدان سے بھاگنا ہے نہ کسی بھاگنے والے کے پیچھے رہنا ہے۔ تصویر کھینچ دو ان کی، یہ ماتمی ہے کہاں روز مسکراتے ہیں، نعرہ ہے نبی، ایک بلند سلام پڑھیے محمد۔ تو اب یہ کر رہا تھا میں کہ وہ نعمت عظمیٰ جس کے نزول سے راستہ صراط مستقیم ہے وہ کیا تھی؟ خدا کی قسم کم ترین معیار زندگی رکھنے والی ہستیاں، تو کل اللہ کو جواب میں دینا ہے۔ آج تو ہمارے ماشاءاللہ علماء کو لے لیں آپ معذرت کے ساتھ، جن کے بارے میں مولا علی نے فرمایا تھا اے میرے نام پہ کھانے کمانے والوں اپنے پیٹوں کو جانوروں کا مقبرہ مت بنانا۔ پتہ مولا نے اپنے شیعہ تو نہیں کہوں گا کھانے والے کی پہچان کیا بتائی، اس کا پیٹ اور کمر ملے ہو گیا، یہاں تو جناب مگر بنے ہوئے اور کھاتے میں مولا کا بھونگے بہت ہو گئی۔ یہ جو آپ اندازہ لگائیں آج میں جنازے میں گیا، بتا بھائی یہ کہنا نہیں تھا میں یہ بات تو نہیں ہوئی، تو وہاں پہ انہوں نے ایک صاحب آئے اور جانتے شاید انہوں نے جناب کہا جو مرحومہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے صاحب پڑھائے، اسی کی پڑھائے وصیت کون بات چلے گا، تو انہوں نے جو خطاب کیا جنازے پہ خطاب کیا کہ مجھے قبلہ و کعبہ بڑے احترام سے نام دیا، آقا حامد الموسی صاحب نے فقط اجازت کی تھی، مجھے حکم بھی دی کہ جب کوئی مولوی نہ ہو تو آپ پڑھانے کے لیے جانا، تو میں اور پھر یہ بھی کہا جمعہ پہ پڑھانے لگا تو میں آقا صاحب کے حکم پہ پڑھا رہا ہوں اجازت سے۔ اچھا میں بھی موجود تھا اور بہت سارے لوگوں کو جنازہ ہو گیا۔ اب جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہو گئے تو میری لگی معرفت پھڑکی، میں نے سوچا میں جو بات کروں میں نے اپنے ساتھ بندے سے پوچھا مولانا کو بات کروں ان سے کیا، میں نے انہوں نے کہا میں شخصیت نام لیا کہ میں ان کی اجازت سے ان کے حکم پہ جنازہ پڑھا، تو کم از کم اتنا تو کر دے ان کی طرح تو پڑھاتا جنازہ، سب کچھ تھا جنازے میں۔ اور یہ دعا میں اردو میں یہ بھی کہا کہ پالنے والے یہ مرحومہ تیری توحید کی قائل تھی، تیری نبوت کی قائل تھی، تیری ولایت کی قائل تھی، جنازے ولایت کی بات ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائیو جس کے پیچھے چل رہے ہو، جس کے ڈال اور بوتا تھا اس کی ہاتھ چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پنجگانہ نماز میں ہم نہیں پڑھتے، ہم کب کہتے ہیں آپ پڑھیں گے؟ میرے علی کی ولایت کی گواہی دینے سے علی پہ فرق پڑے گا؟ ولایت کی گواہی دوں گا تب بھی مجھے فائدہ ہے، نہ دوں تب بھی میرا نقصان ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقط علی کے نام کو استعمال نہ کیا جائے، علی کا ہو کر آ جائے، علی کی مانو، علی کی بات بھی مانو، علی کو کام کرو۔ تو آج کل بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی دیں، علی کی بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کہ جی وہ آپ نماز میں علی کو لے آئے، لوگ کہتے ہیں آپ نماز میں علی کو لے آئے، میں نے کہا نماز سے بھی نکال دیں گے، روزے سے بھی نکال دیں گے، حج سے بھی نکال دیں گے، ہر عبادت۔ آپ پہلے علی کو کعبے سے نکال کے دکھائیں، علی کو کعبے سے نکال نہیں سکتے۔ اچھا دوسری بات آپ افراد و تفریح
علی کی ولایت کی گواہی ہو. ہم یہ بھی کہتے ہیں جہاں دینا چاہتے ہو عبادت بھی کرو. مثال کے طور آپ نماز میں دینا چاہتے ہیں آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی, پڑھنی چاہیے نماز, اس لیے کہ جتنا نماز کو خرچہ ہمارا ہوا ہے کسی کا نہیں. میرا مولا کعبے میں ہے, مسجد سے گیا, تو آپ باعمل اداکار بنیے, موالی بنیے, لیکن فقط مشکل میں جو ہے نا پکاریے. قبر میں بھی تمہیں اور کوئی مولوی ملنے نہیں آئے گا, ملاقات کر علی تشریف لائے گا. اسی لیے ہمارے دل میں شہید مفتی نقوی نے کہا تھا کہ مرکز میں علی آتے ہیں جس دن سے سنا ہے, مرکز میں علی آتے ہیں جس دن سے سنا ہے, اس دن سے تو مرنے کی دعا مانگ رہا. علی کو بھائی سے فساد کا بنائیے. ولایت ایک ایسا زینہ ہے کہ جس پر چڑھے بغیر پیر رکھے بغیر انسان جنت نہیں جاتا. اور علی کی ولایت ہی پہ دین مکمل ہوا. جو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آج پہنچا دو, نہیں پہنچاؤ گے تو دین ہی نہیں پہنچا ہے. چھاؤ بلند کا رسالہ, یہ موجودہ ہے ولایت. خدا جانتا ہے اس کی موجودگی کی دلیل کیا ہوگا. دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا پہنچا دو تو اللہ کے رسول کو توقع ہوا. کچھ پہ 3 مرتبہ آڈر آیا تھا, تیسری مرتبہ اللہ نے گارنٹی دی. وہ آج بھی گارنٹی باقی ہے. توجہ چاہتا ہوں, گارنٹی کیا دی؟ واللہ یعصمک من الناس, انسانوں کے شر سے میں بچاؤں. لہٰذا جتنے بھی یہ سرگرد ہیں یہ یاد رکھیے کہ جب غدیر کے میدان میں جب اعلان ہوا تھا وہاں کافی سارے تیار تھے, خود کا سمجھا رہا ہوا. اللہ نے کیسے بچایا, اللہ کا کیا انتظام تھا, اللہ نے کیسے ولایت کو محفوظ کیا, پیغام ولایت کیسے بچایا. ایک کمینہ جو حاجی بھی تھا, نمازی بھی تھا, روزہ دار حل کر کے آ رہا تھا, کھڑا ہو گیا. اعلان ولایت کے بعد کھڑا ہو گیا. سورہ معارج کی آیت ہے, سائل عذاب مانگا اللہ, کیونکہ بدنصیب قوم نہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں, علی سے دشمنی بھی کرتے ہیں. اسی لیے جب افضل نے کہا تھا نا کہ پہلے میں عبادت حرام ہے, ظاہر ترین نماز کو میرا سلام ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ نے نمازیں پڑھائی, میں نے پڑھ لی, آپ سے روزے رکھ لیے, حج کرنے ہم آپ کے ساتھ آ گئے, کیا کچھ نہیں جو آپ نے کام نہ کیا ہو. اب اپنے بات ہمارے سروں پہ اپنے بھائی علی کو مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں. اگر یہ آپ کی طرف سے بالکل نہیں مانتا, اور اگر اللہ کی طرف سے مجھے عذاب کیا توجہ جاتے تو نتیجہ آ گیا. ایک دل کے سلاد پڑھ لے جاتا, اگر اللہ کی طرف سے ہے, اگر سائل نے سوال کیا پھر عذاب واقع, عذاب واقع ہو گیا. عذاب کہاں سے آیا تھا؟ کوئی توپ چلی تھی, گولی چلی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے, تمام عالم اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے انکار کیا. نام کیا تھا اس کا؟ حارث بن نعمان ہے. ڈاکٹر مولا صاحب میرے ساتھ دے دو, تھوڑا تصدیق کیجیے. کیا تھا نام؟ حارث بن نعمان ہے. اس نے کہا کہ نہیں چاہیے, یہ ولایت نہیں مانوں گا. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے مجھے عذاب چاہیے. انصاف سے بتائیے گا عذاب آیا تھا نہیں آیا تھا؟ آسمان سے پتھر آیا تھا, پتھر آیا تھا, اور پتھر کیسا تھا؟ کنکر سی تھی, چھوٹی تھی. چلائی کس نے تھی؟ کسی پہلوان نہیں چلائی. جن ابابیلوں سے اللہ نے اب رہے کے لشکر کو بھوسا بنایا, بھوس نے بکر بنایا, ان میں سے ایک ابابیل سے کہا تھا یہ میرا جملہ نہیں ہے, میرے نانا مرحوم حکیم مرزا حسین زیدی انڈیا میں پڑھتے تھے. 4 گھنٹے معراج کے پٹواری کہلاتے تھے. وہ کیوں کہلاتے اس وقت نہیں پڑھتا. وہ 4 گھنٹے پڑھتے, اس کے بعد درمیان رفع کر دیتے تھے, کہتے بھائی اب تم بھی جاؤ, ہوگا پی کے آ جاؤ, میں بھی تھوڑا آرام کر کے آ رہا ہوں. پھر پڑھتے تھے. ان کا جملہ ہے, اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے کہا ابابیل سے کہ وہ جو اسلحہ رندہ رکھا تھا میری سوچ میں, آج چلا, آج فائر کر دے, اس نے کہا
साथ पढ़ने वाले, अब रहे तो किसने मरवाया था, वो तेरा काबा ढा गया था। ये तो तेरे काबे का मुनकर नहीं है, ये तो नमाजी है, हाजी है, ताजा ताजा हज कर गया, तेरे बता रही हज कर गया, ताजा ताजा है, इसे क्यों मरवा रहा है? ये तो तेरे काबे का मुनकर नहीं है। प्यारा प्यारा जुमला है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह की आवाज में आई होगी, अबाबील पागल न बन, ये काबे का न सही, मौलूद काबा का तो मुनकर है ना। क्योंकि अल्लाह के सारे दुश्मनों को अली ने मारा था, लिहाजा याद रखिएगा, अली के सारे दुश्मन अल्लाह ही मारता है। और भी किसी को शौक तो आ जाए मैदान, अली वक्त में कुछ नहीं हुआ। आज की दुनिया हैरान ये है, न अली झुकता है किसी की तरफ, न अली की औलाद झुकती है किसी की तरफ, न अली के पाकिज़ा साथ झुके, ये झुकने वाली कौम ही नहीं। कितना मारा करते हैं, मत निकालो जुलूस, मत करो मारा, जितना मारा करो उतना होता है। कुछ लोग करेगा ये खून के माध्यम से बहस होती है, कपड़े कमीज उतार के मातम करो, औरतें देखती हैं, खुदा के बंदो मत देखे ना, और क्या बंद करो अपनी आंखें। हज पे चले जाते हैं भाई, दो कपड़ों के अलावा तीसरा कपड़ा पहन के हंगा के दिखाओ। इतना सफर अली की विलायत पे है, हुसैन के माता पे करते रहो इतना, अल्लाह का इंतजाम है इंशाअल्लाह, दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। इसलिए कि अली की औलाद भी अली है, और ऐसे ऐसे जवान आए अली की औलाद में। अभी शुरू हो रहा था, एक जवान का आदमी करूँगा, मैं 6 माह गया करता हूँ, ज़्यादा चूंकि मेरा ज़्यादा जमा नहीं देनी आपको, मुझे पता है क्या है। मौला आप सबको सलामत रखिए, जितने अदादार जुलूस हो जा रहे हैं, मौला आप सबको कदम करना बेहतर, सबसे ज़्यादा आने वाले मजलिस की हिफाजत करने वाले हमारे अल्लाह पुलिस के जवान, मौला स्कॉट्स के जवान, मौला बड़ी ड्यूटियाँ करनी है उन्हें, आपने थकना नहीं है। इसलिए अब आपके वो दिन आ गए हैं कि नजर मफंदी ने कहा था कि क्या सफ़ेद मातम पे बैठे हो अदादारों को, क्या सफ़ेद मातम पे बैठे हो अदादारों को, दर्द से दुनिया को भर दो, दर्द के मानो उठो, हुर्रियत की रूह आदम के फरिश्तारों उठो, फातिमा के लाडले पर जानो दिल वालों उठो, चेहरे रोशन दिखाकर फितर के इस्लाम का कलमा पढ़वा लो शहीद करबला के नाम। गलियों में, सड़कों पे, बाजारों, शाहराहों पे हुसैन का मातम होगा। हमारे अहले सुन्नत भाई, हिंदू, सिख, ईसाई सारे तस्वीरें लगा रहे हैं, हुसैनी है। अदादारों पूरे पाकिस्तान का बजट एक तरफ, तस्वीरों का एक तरफ, और सबको सलामत रखिए। मैं बताया रहा था कि अली की औलाद में ऐसे ऐसे अली आए थे, कि एक ऐसा अली आया था कि जिसके बारे में हज़रत नजम अफंदी ने कहा था कि हुए पैदा तो सूरज देखने हर्ष को छाव आया, जवानी पे आई मदीने पर दिखा आया, मगर जब करबला के दस्त में वो माहता आया, फलक काबिल मिटाने के नसी तस्वीर अकबर की, अली का नाम सिद्ध जहरा का सूरत वो जवानी नाना अली अकबर। हजारों कितना प्यारा नाम है अली अकबर का। जब अली अकबर का नाम आता है, फर्स्ट अदा पे कोई जाकिर, कोई वैद, कोई सुहान, कोई मुकाम सलाम गुजार अकबर का नाम लेता है। तो एक बीवी मजमे में देखती है किसने अकबर के नाम पे मुस्कुराया है, कौन कौन है जो अकबर के नाम पे रोया है मसाइल में। अगर कोई अकबर के नाम पे हाय न कहे ना, हाफिज का शायद हुसैन बरूद कहा करते थे कि पर्दे में उम्मे लैला कहती है, इसे क्या मतलब है अकबर कितना प्यारा, इसे क्या मालूम मेरा लाल कितना प्यारा था। अदादारों बड़ा मुश्किल मरहला आ गया है, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकता, ना मेरे अंदर इतनी ताकत है, ना अदादारों बयान किया जाता है कि इतनी वजाहत से हुक्म दिया गया है अकबर की शहादत का पढ़ी जाए, और ख़ास तौर पे कहाँ कहाँ पढ़ी जाए। उनमें सबसे अहम मकाम है मेरे मौला हुसैन के जरिए। हमारे सोहेल भाई आप तो माशाअल्लाह पूरी दुनिया की वीडियो बना के लाते हैं ना, हमारे आलिम दीन थे, मर्ज तबलीग थे, बहुत बड़ी रूहानी इल्मी शख्सियत थे, साहिब सलूक थे। उनका नाम था शेख मेहदी, थे मुज्तहिद, लेकिन
مگر حسین کہنے کو ترجیح دی۔ یہ نا اکثر روزانہ کی بنیاد کو تقریباً مولا کے حرم میں کربلا میں یہ نماز پڑھاتے تھے نا، زہرین کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد کرتے کیا تھے، یہ مولا کے امر کے سہارے کھڑے ہو کے نا مجلس پڑھتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ کتاب مالی سپیر میں بھی ہے، اور میں نے جو جہاں سے میں پڑھا ہوں وہ کتاب کا نام سیف وفا، یہ حضرت عبدالرزاق الحسینی البوسی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں واقعات میں لکھا ہے کہ انہوں نے شیخ مہدی نے نا ایک دن مولا حسین کی قبر پہ حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ مولا علی اکبر کی شہادت پڑھ کے بڑے لوگ بڑے بوجھ قدموں سے گھر آیا نہ ڈالو، گھر آگے اہلیہ نے کہا مولا کا لنگر کر لو، کھانا کھایا، کھانے کے بعد انہیں غروب کی تعریف ہو گئی، سو گئے نہ ڈالو، نماز پڑھا چکے تھے، لنگر کر چکے تھے، آنکھ لگی نہ ڈالو، آنکھ جب لگی نا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی کالے بھلکے والی بیوی آئی ہے، وہ کالے بھلکے والی بیوی آ کے کہتی شیخ مہدی آج تو نے حسین کی شہادت پڑھ دی، علی اکبر کی شہادت پڑھ دی حسین کی قبر پہ، گھبرا کے اٹھے، کہا آپ کون ہے؟ جواب آیا میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اداکاروں کو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں جتنا عرض کر سکا، باقی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ ایک اولاد فاطمہ میں اصحاب حسین کی جن کی شہادت کے بعد پوری دنیا پڑھے جا رہے ہیں۔ شیخ مہدی نے کہا کہ ہاں آقا جانی پڑھی تو ہے میں نے، لیکن یہ بتائیے کیا کوئی غلط روایت پڑھی جو آپ تشریف لے رہی ہے؟ مجھے بتا دیں اگر کوئی غلط روایت پڑھی میں آئندہ نہیں پڑھوں گا، احتیاط کروں گا، بڑا مقبول جان کا مولا ہوگا۔ کہا نہیں شیخ مہدی پڑھا تو نے بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے یہ بتانے آئی ہوں جب سے تو نے جملہ کہا ہے کہ حسین نے اکبر اور قاسم کی لاش پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ہائے میں غریب ہو گیا، بات ہونا تھا اس وقت سے حسین تڑپ رہا ہے، زینب شام سے آ گئی ہے، میں بقیہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، حسین تک کو تصور نہیں ہونے صبر نہیں ہو رہا۔ اکبر کا جانا بہت بڑا امتحان تھا، حسین نے اکبر کو سب سے آخر میں بھیجا۔ سہیل بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نواب شاہ کے مولانا سے صابر حسین صدیق کا نام تھا، انہوں نے کتاب لکھ دی، کتاب مجھے کسی نے بھیجی، میں بڑی دیر تک روتا رہا، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، مگر کرنل مقبول کے مبارکہ میں آئے تھے، عام دنوں میں آتے تھے، علامہ نقل ہوں، انہوں نے مجلس پڑھی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں حسین نے علی اکبر کو آخر میں اس لیے بھیجا تھا کہ شاید سلو ہو جائے گی، جب ختم ہو جائے گی پھر اکبر بچہ رہے گا۔ علامہ نقل کہتے ہیں مولانا صاحب کو انہوں نے نام لے کے کہا تھا، اس لیے میں بھی نام لے رہا ہوں، خبردار
اکبر